ایران اسرائیل جنگ 5ویں روز میں داخل ہو گئی۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر کتنے فضائی حملے کیے؟ ایران کے اسرائیل پر لگاتار حملوں سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ چہرے پر ڈر اور خوف واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل پر ایران اسرائیل جنگ سے متعلق خصوصی اپڈیٹ۔ ایران اسرائیل کشیدگی 5ویں روز میں داخل ہو گئی ہے اور گزشتہ چند گھنٹوں میں ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر متعدد فضائی حملے کیے ہیں، لیکن اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کے تازہ میزائل حملے میں اسرائیل میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں بحیرہ روم کے ساحلی علاقے میں واقع رہائشی عمارت بھی شامل ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں اسرائیل میں 5 افراد ہلاک اور 92 زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم کو مختلف مقامات کا دورہ کرتے دیکھا گیا، جہاں ان کے چہرے پر صاف طور پر خوف اور ڈر دیکھا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا نیتن یاہو کی یہ تصویر دنیا کو دکھا رہا ہے اور تبصرے ہو رہے ہیں کہ جس طرح سے غزہ کو برباد کیا گیا، اس کا بدلہ اب اسرائیل کو چکتانا پڑے گا۔ اسرائیل نے اتوار کو ایران پر حملوں میں میزائل لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا اور پھر آج اور گزشتہ رات ایران کے ٹی وی چینل کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ IGRC کے انٹیلیجنس یونٹ کے سربراہ کو ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد ایران نے اسرائیل پر حملوں کی نئی لہر کا آغاز کیا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے بعد عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں مزید شدت آتی جا رہی ہے اور دونوں ممالک نے رات بھر ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے۔ چند گھنٹوں میں پیش آنے والے اہم واقعات کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں مزید حملے کیے ہیں، جن میں مبینہ طور پر ایران کی جوہری تنصیبات اور وزارت دفاع اور ایک ٹی وی چینل کو نشانہ بنایا گیا۔ جوابی کارروائی میں ایران نے اسرائیل کے وسطی اور شمالی علاقوں پر حملے کیے۔ اسرائیلی ایمرجنسی سروسز کے مطابق وسطی ایران میں حملے کے مقام پر 4 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حیفا کے قریب رہائشی علاقے پر میزائل گرنے سے کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک سوشل میڈیا پر بیان میں کہ ایران کے شہری تہران کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایران پر حملے سے امریکہ کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ BBC کی تصدیق شدہ ایک ویڈیو میں اسرائیل میں حیفا کی آئل ریفائنری کے قریب آگ لگی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے، جو ایرانی میزائل حملوں کے بعد بھڑک اٹھی۔ دنیا حیران ہے کہ ایران کے پاس اتنے میزائل کہاں سے آ گئے اور وہ اتنی بڑی تعداد میں کامیاب حملے کیسے کر رہا ہے، اس کے باوجود کہ اسے پر امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی تھی۔ خود اسرائیل کے مشیر قومی سلامتی نے کہا ہے کہ ایران کے پاس اب بھی ہزاروں بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے مشیر قومی سلامتی نے کہا کہ ایران کے ساتھ موجودہ لڑائی کوئی ایسی جنگ نہیں جو طویل مدت کے لیے ایرانی خطرے کو ختم کر دے۔ یاد رہے کہ چند دن قبل بھی انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو فوجی مہم سے مکمل طور پر تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی تجزیہ کاروں کا اندازہ ہے کہ سینکڑوں میزائل فائر کرنے کے باوجود اب بھی ایران کے پاس 1500 سے 2000 میزائل موجود ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ بھی ایران سے گھبرایا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ٹرمپ نے لکھا، امریکہ کا ایران پر حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ اسرائیل کی مدد کرتے ہیں تو انہیں بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا، اگر ایران نے کسی بھی شکل میں امریکہ پر حملہ کیا تو امریکی افواج ایسی مکمل طاقت اور زور سے ان پر حملہ کرے گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ تاہم انہوں نے ایران کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان آسانی سے ایک معاہدہ کروا سکتے ہیں، اس تنازع کا خاتمہ ممکن ہے۔